حدیث نمبر 464 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم حاصل کرے، کون سا علم؟ يبتغى به وجه اللہ، اللہ کی رضا جو علم کرنا چاہیے، وہ چیزیں جن سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے وہ علم، یعنی نماز کا طریقہ سیکھتا ہے، زکوٰۃ کے فرائض سیکھتا ہے، روزہ سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، تفسیر سیکھتا ہے، اور وہ سیکھ کر کیا کرتا ہے؟ لا يتعلى ليصيب به عام من الدنيا، وہ صرف اسی لیے سیکھ رہا ہے تاکہ تھوڑا لے، سیکھ رہا ہے قرآن، مقصد ہے دنیا کمانا، سیکھ رہا ہے فقہ اور مسائل اور مفتی کورس، اور کیوں سیکھ رہا ہے؟ تاکہ تھوڑی دنیا، لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا قیامت کے دن۔ جو چیز دین سے متعلق ہو، اللہ کو راضی کرنے والی جو چیز ہو، اس حاصل کرتا ہے اور مقصد ہے صرف دنیا کمانا، ایسے آدمی کو جنت تو کیا، جنت کی وہ نہیں سونگ سکے گا۔ دوسری روایت میں ہے، دوسری الگ مقام پر، اور جنت کی خوشبو 500 سال کے ڈسٹینس تھی جی، اتنی دور تک جنت کی خوشبو آتی، وہ اتنا قریب بھی نہیں جائے گا۔ علم دین، عام طور پہ بچہ غریب ہے، کیا کرنا بھائی؟ اس کو مدرسے میں ڈال دو، تو بھائی غریب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ غریب کو ضرورت ہے اس کو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ڈالو، بھائی اس کو وہ سکھاؤ جس سے وہ پیسہ کمائے، کیا پیسوں کی ضرورت ہے نا، تو اس کو وہ سکھاؤ جس سے پیسے کمانا ہے، اس کی ضرورت ہے اس کو پیسوں کی، تو وہ مجبور اب کیا کرے گا؟ اب وہ قرآن سے، حدیث سے پیسے کمائے گا، فتوے سے پیسے کمائے گا، اس کو نعت پڑھنا سکھا پیسے کمائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سو جو کلاس کے لوگ ہیں یا اپر کلاس کے لوگ ہیں، یہ لوگ علم دین کے عالم علماء بنے، تفسیر، علم الحدیث، علم القرآن، یہ لوگ حاصل کرے۔ جو لوور کلاس ہے، جو فائنانشلی، ان کو علم دین نہ سکھایا جائے، ان کو ٹیکنیکل کورسز سکھایا جائے، ان کو سکھا کر ان کو پیسے کمانے کا راستہ دکھایا جائے، تاکہ ان کے اوپر فرض ووٹ کرے، اپنے گھر کو سنبھالے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنا فرض ادا کر سکے۔ خواہ دیتے ہیں وہ بیچارے مجبوراً دین بیچ کر اپنا پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔